کس باتوں میں پڑ گئے وہ بھائیوں؟ یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھائی گئیں، یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ دین ہمیں نہیں پڑھایا گیا، یہ دین ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ ہم ایسے دین کے قائل نہیں ہیں، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سکھائی ہے محبت ہی سکھائی ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت پتہ کیا لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، یہ اس شعر میں ساری جان ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ کے بغیر بھی بات بنتی نہیں ہے اور اہل بیت کے بغیر بھی بات بنتی نہیں ہے۔ اہل بیت اور صحابہ دونوں ساتھ ہوں تو پھر ہی قیامت کے دن سرفرازی اور سرخروئی ملے گی۔ اگر کوئی کہے کہ میں صحابہ کی رٹ لگا لوں اور آل رسول کی بات کروں، نہ آل رسول کو مانوں، نہ علی کے بچوں کا تذکرہ نہ کروں، تو وہ شخص جھوٹا ہے، اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ علی علی دے نعرے لائی جاواں، سویر شام پنگ تے کوٹے لائی جاواں، چرس دے سوٹے لائی جاواں، علی علی کہی جاواں تے صحابہ دے نال رکھاں بغض، تو یاد رکھے حضرت علی اونوں کدی بھی یہ نہیں خیر مقدم نہیں کرن گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرمان گو جا پلیدا تو میرے یاراں نوں خوش نہیں کیتا، جا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ اگر چاہتے ہو مولا علی پاک کو راضی کرنا تو پھر مولا علی پاک کے یاروں کو راضی کر لو، اور اگر چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو راضی کرنا، پھر آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کو راضی کر لو۔ یہ آج کی تقریر ہوئی ختم، اور لیکن آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام ہے میرا اپنے بھائیوں کے لیے کہ یہ جو ماہ محرم یہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے روزے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 محرم کے علاوہ محرم کا کوئی بھی روزہ رکھے، اللہ ایک روزہ رکھنے کے بدلے 1 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو دن ہے اہل بیت کا ذکر کر کے گزاریے، اصحاب کا ذکر کر کے گزاریے، درود پاک کی کثرت کیجیے، تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہیے، ثناخوانی کیجیے، اور اپنے اہل و عیال پر خوب خرچ کیجیے۔ اور اس خرچ کی بدولت علماء صالحین بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو 9-10 محرم کو فراخی دل کے ساتھ اپنے گھر والوں پر رزق خرچ کرتا ہے، فرمایا سارا سال اللہ اس کے رزق میں کمی نہیں فرماتا۔ تو یہ تو بڑے محبت کے فیصلے ہیں، تو ہم نے یہ سلسلہ یہ طریقہ اپنانا ہے۔